آج وہ سلائڈ وغیرہ بقیہ سبق کی نہیں ہوگی، زبانی ہی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، ایاک نعبد وایاک نستعین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ مرفوعات جو ہے 8 ہے، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ما ولا مشابہ بلیس کا اسم، اور لا نفی جنس کی خبر۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھیں گے منصوبات جو ہے وہ 12 ہے۔ یہ نام یاد رکھنے ہیں، بقیہ جو افعال ناقصہ، حروف مشبہ بالفعل، یہ ابھی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ پہلے منصوبات کو دیکھ لیتے ہیں۔ منصوبات جو ہے وہ کل 12 ہے۔ منصوبات کل کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں، تحریر کرتے جائیں۔ منصوبات کل 12 ہیں۔ 5 مفاعیل خمسہ، مفاعیل خمسہ۔ نمبر 1 مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول له، مفعول معه، حال، تمیز، مستثنی، اور افعال ناقصہ کی خبر۔ افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما ولا مشابہ بلیس کی خبر، لا نفی جنس کا اسم، لا نفی جنس کا اسم۔ تو یہ کیا ہے؟ منصوبات ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ منصوبات ہے۔ مجرورات بھی دیکھ لیں۔ مجرورات صرف 2 ہے۔ نمبر 1 مجرور بحرف جر اور مضاف الیہ، مجرور بحرف جر اور مضاف الیہ۔ تو یہ کل کیا ہے؟ 2 مجرورات ہے۔ اب منصوبات کی طرف ہم دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح جلدی جلدی نوٹ کرنا ہے، لکھتے جانا آپ سب نے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہے مفعول به۔ مفعول به وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول به کہتے ہیں۔ تو مفعول کے بارے میں نے آپ کو بتایا، مفعول به کہ مفعول به وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول به کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں مثال ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کہ داود نے جالوت کو قتل کیا۔ اب جالوت یہ جو ہے مفعول به ہے، جالوت کیا ہے؟ مفعول به، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، ٹھیک ہے؟ جالوت کو داود نے قتل کیا، تو جالوت جو ہے یہ مفعول به ہے۔ جالوت کیا ہے؟ یہ مفعول به ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اور مفعول فی دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے، یا بلکہ مفعول مطلق پہلے لکھیں، مفعول به کے بعد مفعول مطلق۔ مفعول مطلق
وہ مصدر ہے جو اپنے عامل کے معنی میں ہو، وہ مصدر ہے جو اپنے عامل کے معنی میں ہو، یا وہ مصدر ہے جو مذکورہ فعل کا ہم معنی ہو، جو مذکورہ فعل کا ہم معنی ہو، جیسا قرآن مجید میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، تکلیما یہ مفعول مطلق ہے، تکلیمہ کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے، کیونکہ کلمہ یکلم تکلیماً، یہ کلمہ جو فعل ہے، جو مصدر ہے، یہ تکلیمہ جو مصدر ہے وہ کلمہ فعل کا ہم معنی ہے۔ تو مفعول مطلق کی تعریف ہم نے کیا پڑھی کہ وہ مصدر جو مذکورہ فعل کا ہم معنی ہو، جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، یا وہ مصدر ہے جو اپنے عامل کے معنی میں ہو۔ ٹھیک ہے، آپ مثالیں وغیرہ پڑھتے رہے بے شمار، تو اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لکھ لیا آپ سب نے؟ اب مفعول فیہ، مفعول فیہ وہ اسم ہے جو فعل واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے، جو فعل واقع ہونے کی جگہ یا فعل واقع ہونے کا وقت بتائے، یا مزید آسان انداز میں کہ وہ اسم زمان یا مکان جس میں مذکورہ فعل واقع ہو، جیسے سیعلمون غدا، عن قریب وہ کل جان لیں گے، کل، غدن جو ہے یہ مفعول فی ہے، یعنی یہ جو علم کا وقوع ہوگا وہ کل کے زمانے میں ہوگا، یعنی جو علم فعل ہے یہ کب واقع ہوگا؟ کل۔ تو غدن کیا ہے؟ مفعول، مفعول فی۔ اب یہ ظرف زمان اور ظرف مکان آپ نے پڑھے ہیں، تو ظرف زمان کے لیے کچھ الفاظ ہیں جس میں وقت کے معنی ہوتے ہیں، جس میں وقت کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ مفعول فی کی تعریف دوبارہ نوٹ کریں، وہ اسم ہے جو فعل واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے، یا وہ اسم زمان یا مکان جس میں مذکورہ فعل واقع ہو، جیسے سیعلمون غدا، غین دال الف غدا، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، پوری آیت اس طرح ہے سیعلمون غدا، سیعلمون غدا، عن قریب کل وہ جان لیں گے۔ تو یہاں پہ غدن جو ہے یہ مفعول فی ہے، کیونکہ علم کا جو فعل ہے وہ کل کا جو زمانہ ہے اس میں واقع ہو رہا ہے۔ تو ظرف کی پھر دو قسمیں آپ نے پڑھی ہے، ظرف زمان، ظرف مکان۔ وقت کا معنی بتانے کے لیے ظرف زمان جیسے یوم، لیلہ، غدوہ، بکرہ، عشیہ، غدن، امس، صباح، مساء، ابدن، امدن، حینن، سحر، یہ چند وہ ہے، لیکن عموماً اس میں چند ہی استعمال ہوتے ہیں، یوم، لیل، غدوہ، بکرہ، عشیہ، غدن، امس، صباح، مساء۔ ٹھیک ہے، باقی بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں۔ اور ظرف زمان جو ہے یہ تو ظرف زمان تھے، اس کے علاوہ بقیہ جو ہے کچھ ظرف مکان ہوتے ہیں، جیسے قدام، خلف، فوق اور تحت۔
کہ یہ سکرین یہی رہے گی مرفوعات والی، چونکہ منصوبات والی سکرین بنائی نہیں تھی تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے آہستہ آہستہ میں پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ لکھ بھی سکیں ساتھ میں. ٹھیک ہے. مفعول لہو، مفعول لہو تو مفعول لہو اس کو مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں. وہ مصدر ہے جس کے لیے مذکورہ فعل واقع ہو، وہ مصدر ہے جس کے لیے مذکورہ فعل واقع ہو، یا وہ مصدر ہے جو مذکورہ فعل کی علت اور سبب بیان کرے، جو مذکورہ فعل کی علت اور سبب بیان کرے. وہ مصدر ہے جو مذکورہ فعل کی علت اور سبب بیان کرے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں خوف کی وجہ سے، طمعا اور طمع کی وجہ سے. اب یہاں پہ خوفاً یہ بھی مفعول لہو ہے، طمعا یہ بھی مفعول لہو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو پکارنا ہے، رب کو پکارنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف ہے یا کچھ طمع ہے. ٹھیک ہے. مفعول معہ وہ اس میں منصوب ہے جو واو بمعنی مع کے بعد وہ آئے، وہ اس میں منصوب جو واو بمعنی مع کے بعد آئے، وہ اس میں منصوب جو واو بمعنی مع کے بعد آئے. جیسے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. اب یہاں پہ واو کے بعد لفظ شرکاء آیا ہے، منصوب بھی ہے، تو یہ مفعول معہ، یعنی فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ای مع شرکائکم، یعنی ان کے معاملے کو ان کے شریکوں کے ساتھ ہی جمع کر لو. ٹھیک ہے. جیسے کہا جاتا ہے اکلت وزیدن، میں نے زید کے ساتھ کہا ہے، اکلت وزیدن کہ میں نے کھایا یعنی زید کے ساتھ. سرت والطریقہ، سرت والطریقہ میں چلا راستے کے ساتھ ساتھ، یہ کیا ہے؟ مفعول لہو. یہ مفعول لہو ہے یا مفعول معہ ہے؟ جی آواز آ رہی میری آپ سب کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی، مفعول معہ کی تعریف آپ کو بتائی کہ وہ اس میں منصوب جو واو بمعنی مع کے بعد آئے اسے مفعول معہ کہتے ہیں. جیسے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو شُرَكَاءَكُمْ یہ مفعول معہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ واو کے بعد آیا ہے اور منصوب ہے. اسی طرح مثال میں نے دی اکلت وزیدن، میں نے زید کے ساتھ کھایا. اسی طرح ایک مثال دی سرت والطریقہ، میں راستے کے ساتھ چلا. ٹھیک ہے، یہ مفعول معہ کی مثال. اب حال کو دیکھ لیتے ہیں. حال وہ اس میں منصوب ہے جو اسم کی حالت کو بیان کرے، وہ اس میں منصوب جو اسم کی حالت کو بیان کرے. وہ اسم چاہے فاعل ہو
یا چاہے مفعول بھی ہو یا وہ اسم کوئی اور ہو، اور جس اسم کی حالت بیان کی جائے، جس اسم کی حالت بیان کی جائے اسے ذو الحال کہتے ہیں۔ جس اسم کی حالت بیان کی جائے اسے ذو الحال کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا بھی ہے یہ جملہ، ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ آپ شاہد ہے، مبشر ہے، آپ نذیر ہے۔ تو اب یہاں پہ کا ضمیر مفعول بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، یہ ذو الحال ہے، کیونکہ اس کی حالت بیان کی جا رہی کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا اس حالت میں۔ یہ جب حال ذو الحال کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس حال میں یا اس حالت میں کہ آپ شاہد ہے، تو شاہدن جو ہے یہ حال ہے، مبشرن یہ بھی حال ہے، نذیرا یہ بھی حال ہے۔ جیسے لقیت زیدا راکبا، لقیت زیدا راکبا بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ میں سواری پہ تھا، یا یہ لقیت زیدا راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سواری پر تھے۔ تو کبھی کبھار حال فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاہد و مبشر و نذیر یہ تینوں حال ہے، مفعول یہ معطوف علیہ مل کے یہ حال بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی حال اور ذو الحال کی تعریف؟ ابھی ذرا تمیز کے بارے میں بھی آ جائیں، تمیز کی طرف، تمیز کی پہچان بھی ہمیں ہو جائے۔ تمیز وہ اسم ہے جو کسی اسم یا نسبت سے ابہام کو دور کرے، جو کسی اسم یا نسبت سے ابہام کو دور کرے۔ جس چیز سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے اسے ممیز کہتے ہیں۔ جیسے رأیت احد عشر کوکبا، قرآن مجید میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، رأیت احد عشر کوکبا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، خواب جب بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ میں نے دیکھا احد عشر 11، اب 11 میں تھوڑا ابہام پایا جا رہا ہے کہ 11 کیا چیز؟ 11 آسمان دیکھے، 11 گھر دیکھے، 11 چھتیں دیکھی، مختلف احتمالات ہیں، 11 موبائل دیکھے، لیپ ٹاپ دیکھے، کاپیاں دیکھی، پین دیکھے۔ تو لفظ کوکبن نے آ کر ان احتمالات کو ختم کیا کہ 11 ستارے دیکھے، کوکب دیکھے۔ تو اب ابھی آپ کو بتایا کہ وہ اسم جو کسی چیز کے ابہام کو دور کرے اسے، وہ اسم جو کسی چیز کے ابہام کو دور کرے اسے تمیز کہتے ہیں۔ تو کوکبن یہ تمیز ہے، اور جس اسم سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے اسے ممیز کہتے ہیں۔ جس اسم سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے اسے ممیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ممیز تمیز کی سمجھ آ گئی؟ آگے آ جائیں مستثنا کی طرف، اور سبق سے کچھ چیزیں ہم مستثنا بھی کر رہے ہیں، مفعول بھی کہ کچھ قواعد، اسی طرح ممیز تمیز میں آپ لوگوں نے اعداد کی بحث پڑھی ہوگی، ہم نے ان کو مستثنا کر دیا تاکہ ہم آسانی سے مستثنا کو پڑھ سکیں۔
تو مستثنا کا معنی ہوتا ہے الگ کیا ہوا، الگ کیا ہوا۔ تمیز کی تعریف بتائی کہ وہ اسم جو کسی چیز کے ابہام کو دور کرے، کسی نسبت سے یا کسی چیز سے ابہام کو دور کرے، ٹھیک ہے۔ تو مستثنا کا معنی ہوتا ہے الگ کیا ہوا، مستثنا کا معنی کیا ہے؟ الگ کیا ہوا۔ تو وہ اسم جو حروف استثناء کے ذریعے، وہ اسم جو حروف استثناء کے ذریعے سے ماقبل کے حکم سے خارج کیا جائے، وہ اسم جو حروف استثناء کے ذریعے سے ماقبل کے حکم سے خارج کیا جائے، جس سے خارج کیا گیا ہو، جس چیز سے خارج کیا گیا ہو اسے مستثنا منہ کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے خارج کیا گیا ہو انہیں حروف استثناء کہتے ہیں۔ جیسے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے چہرے کے، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اس کے چہرے کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کل شیء، ہر چیز، یہ مستثنا منہ ہے، کل شیء کیا ہے؟ مستثنا منہ، الا حرف استثناء، اور وجہ مستثنا ہے، وجہ کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ تو کل شیء میں وجہ بھی داخل تھا، لیکن اس سے لفظ وجہ کو نکال لیا گیا۔ جس چیز سے نکالا جاتا ہے، جس اسم سے نکالا جاتا ہے اسے مستثنا منہ کہتے ہیں، اور جس کو نکالا جاتا ہے اسے مستثنا کہتے ہیں، اور جن حروف کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے انہیں حروف استثناء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ نے پڑھے ہوں گے کہ مستثنا کی دو قسمیں ہیں، مستثنا متصل اور مستثنا منقطع، مستثنا متصل اور مستثنا منقطع۔ تو مستثنا متصل وہ ہے جو مستثنا منہ کی جنس سے ہو، مستثنا منہ اور مستثنا ایک ہی جنس سے ہو، مستثنا منہ اور مستثنا ایک ہی جنس سے ہو، مستثنا متصل کہلاتا ہے۔ جیسے قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو تم کھڑے ہو جاؤ مگر کچھ دیر کے لیے، یعنی پوری رات کھڑے رہو، عبادت کرو سوائے کچھ رات کے۔ اب یہاں پہ اللیل مستثنا منہ ہے اور قلیلا مستثنا، میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو قم اللیل الا قلیلا، لفظ لیل جو یہ مستثنا کے بارے میں بتا رہا تھا، مستثنا کی دو قسمیں، مستثنا متصل اور مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل کے بارے میں بتایا کہ مستثنا منہ، مستثنا جو ہے وہ مستثنا منہ کی جنس سے ہو، جیسے مثال دی یا مزید الفاظ آسان کہ وہ مستثنا ہے جو مستثنا منہ کا جز یا فرد ہو، جیسے قم اللیل الا قلیلا، کہ پوری رات کھڑے ہو جایا کرو، یعنی عبادت کیا کرو سوائے تھوڑی دیر کے، یعنی تھوڑی دیر رات کو عبادت نہ کرو، باقی پوری رات عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اب لفظ اللیل جو ہے یہ مستثنا منہ ہے، کیونکہ اس سے قلیلاً کو نکالا گیا ہے، تو جس سے نکالا جاتا ہے وہ مستثنا منہ ہوتا ہے۔
اور جس کو نکالا جاتا ہے وہ مستثنا ہوتا ہے، جس حرف کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے اسے حروف استثناء کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہنا کہ مجھے کیوں نکالا، ٹھیک ہے؟ تو اب لیل اور قلیل چونکہ ایک ہی جنس سے ہے، قلیلاً ای قلیلاً من اللیل، یعنی رات کا جو کچھ حصہ ہے۔ اب قلیل بھی رات ہے اور اللیل بھی رات ہے، ایک ہی جنس ہے، تو اس کو مستثنا متصل کہیں گے۔ جیسے جاء القوم الا زیدا، کہ سب لوگ آئے سوائے زید کے۔ اب زید جو ہے یہ بھی قوم میں داخل تھا، زید کیا تھا؟ قوم میں داخل تھا، تو اس کو جب نکالا الا حرف استثناء کے ذریعے سے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مستثنا متصل کہیں گے۔ اور مستثنا منقطع کا معنی ہے کہ وہ مستثنا ہے جو مستثنا منہ کا فرد اور جز نہ ہو۔ جیسے عموماً مثال دی جاتی ہے جاء القوم الا حمارا، کہ پوری قوم آئی سوائے حمار کے۔ اب حمار جو ہے یہ قوم کا فرد یا حصہ نہیں تھا، اس کو نکال لیا گیا حرف استثناء کے ذریعے سے، تو یہ مستثنا منقطع ہے۔ یا قرآن مجید سے مثال جو دی جاتی ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، کہ تمام ملائکہ نے سب نے مل کے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو ابلیس جو ہے مستثنا منقطع ہے، کیونکہ یہ ملائکہ کا کوئی فرد یا جز نہیں تھا، یا ملائکہ کے جنس میں سے نہیں تھا، یہ تو جن تھا، آگ سے بنایا گیا تھا، اور فرشتوں کو نور سے بنایا گیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ مستثنا کی یہ بحث سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ جی، اب یہ جو مرفوعات اور منصوبات میں مشترکات ہے، مرفوعات اور منصوبات میں مشترکات ہے، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ افعال ناقصہ، مرفوعات میں افعال ناقصہ کا اسم ہے اور منصوبات میں افعال ناقصہ کی خبر۔ تو اس کے بارے میں سمجھیں۔ وہ افعال ہے جو لازم ہونے کے باوجود صرف فاعل کے ملنے سے جملہ نہیں بنتے، وہ افعال جو لازم ہونے کے باوجود صرف فاعل کے ملنے سے جملہ نہیں بنتے، یعنی صرف فاعل اگر آ جائے تو وہ مکمل جملہ نہیں بنے گا، بلکہ فاعل کی صفت بیان کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فاعل جو ہوگا ان کا اسم کہلائے گا، اور جو صفت ہوگی ان کی خبر کہلائے گی۔ فاعل کیا؟ اسم، اور جو صفت ہوگی وہ خبر کہلائے گی۔ جیسے کان اللہ علیما حکیما، لفظ اللہ جو ہے یہ حقیقت میں کان کا فاعل ہے، اب یہ جملہ مکمل نہیں ہوا بلکہ باقی ہے۔ کان اللہ علیما حکیما، علیما اور حکیما یہ گویا کہ لفظ اللہ کے لیے صفت ہے، تو لفظ اللہ جو فاعل بن رہا ہے یہ کان فعل ناقص کے لیے اسم ہے، اور علیما حکیما جو صفت بن رہی ہے یہ اس کی خبر ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اچھا یہ پہلے دیکھیں کہ یہ افعال ناقصہ عمل کیا کرتے ہیں۔ تو افعال ناقصہ کی تعریف آپ کو بتائی، جو لازم ہونے کے باوجود
صرف فاعل کے ملنے سے مکمل جملہ نہیں بنتے، حالانکہ آپ نے پڑھا تھا کہ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل پہ پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ پڑے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل پہ پورا ہو جائے، مفعول بھی کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن یہ افعال ناقصہ لازم بھی ہوتے ہیں، لازم ہونے کے باوجود فاعل کے ساتھ ساتھ فاعل کی صفت کا بھی تقاضا کرتے ہیں، تو فاعل کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور جو صفت ہوتی ہے وہ ان کی خبر کہلاتی ہے۔ تو یہ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ اصل میں افعال ناقصہ جو ہے، افعال ناقصہ جو ہے یہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، تو مبتدا کو یہ رفع دیں گے یعنی پیش دیں گے، اور خبر کو نصب دے دیں گے۔ جیسے اللہ علیم حکیم، اللہ مبتدا، علیم حکیم خبر ہے دونوں، تو اب اس کے اوپر کان فعل ناقص داخل ہو جائے گا۔ کان اللہ، اللہ کو جو کہ اسم ہے، اسم ہے ان کا، اس کو نصب دے دیا، اور علیما حکیمہ، کان اللہ اسم ہے اس کو رفع دے دیا، اور علیما حکیمہ خبر ہے اس کو نصب دے دیا۔ تو ان کا عمل کیا ہے؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب۔ یہ قرآن مجید کا یہ جملہ یاد رکھیں، کان اللہ علیما حکیمہ، یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا، کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اللہ اسم ہے اور علیما حکیمہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ پہ جب آپ پیش دیکھیں گے تو مطلب یعنی اسم کو رفع دینے والے ہیں اور خبر کو نصب دینے والے ہیں، اور یہ تقریباً ان کی تعداد 13 ہے۔ کان، صار، اصبح، امسى، اضحى، ظل، بات، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فک، ما دام اور لیس۔ عموماً یہ 3 4 بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیس، کان، صار، اصبح، باقی امسا اور اضحى بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن بہت کم بقیہ جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ یاد کر لیں، علم النحو کتاب آپ کے پاس ہوگی، اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں نام۔ یہ سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ اب حروف مشبہ بالفعل کو دیکھیں۔ حروف مشبہ بالفعل، تو حروف مشبہ بالفعل کہتے کسے ہیں؟ پہلے اس کو دیکھنا ہے آپ نے کہ وہ حروف ہیں جو عمل، معنی اور لفظوں میں فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، جو عمل، معنی اور لفظوں میں فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، عمل میں بھی، معنی میں بھی اور لفظوں میں فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے یہ مرفوعات میں داخل ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوبات میں داخل ہے۔ تو یہ بھی مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے ان اللہ علیم، ان اللہ، اب لفظ اللہ اس کا اسم ہے، نصب ہے اس کے اوپر، علیم خبر ہے اس کے اوپر رفع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت بھی یاد رکھیے گا، اور ان کی تعداد 6 ہے۔ ان کأن، لیت لکن لعل، ان لیت لکن لعل، ٹھیک ہے؟ یہ حروف مشبہ بالفعل بھی سمجھ میں آ گئے؟ حروف مشبہ بالفعل سمجھ میں آ گئے؟ ذرا جلدی رپلائی کر دیا کریں۔ یہ سارے حروف جو ہے یہ علم النحو کتاب اپنے سامنے رکھیں، وہ لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان لیت لکن لعل، ٹھیک ہے؟
یہ تو ہم دہرائی کر رہے ہیں. ما ولا مشابہ بلیسا، ما ولا مشابہ بلیسا. تو ما ولا مشابہ بلیسا جو ہے ان کا اسم جو ہے مرفوعات میں داخل ہوتا ہے، اور ان کی خبر جو ہے یہ منصوبات میں داخل ہے. یعنی ما اور لا جو ہے جو لیسا کے مشابہ ہو، لیسا فعل ناقص ہے نا، اس کے مشابہ ہو، تو یہ بھی مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا. اب ما جو ہے یہاں پہ مشابہ بلیسا ہے، اور بشرا یہ اس کی خبر ہے اور ھذا اسم ہے. اسی طرح لا خوف علیکم، خوف یہ لا کا اسم ہے، علیکم یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتاً کی، یہ اس کا خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آگے لائے نفی جنس کا اسم. لائے نفی جنس سے مراد وہ لا ہے جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے لا ریب فیہ، تو لائے نفی جنس کی خبر جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے، اور لائے نفی جنس کا اسم منصوبات میں سے. لا ریب، ریب اس کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، فیہ اس کی خبر بن جائے گی، جار مجرور مل کے ثابت ان کے متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو افعال ناقصہ کا اسم بھی ہو گیا، خبر بھی ہو گئے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر دونوں ہو گئے. ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم بھی ہو گیا، اور لائے نفی جنس کی خبر بھی ہو گئی، لائے نفی جنس کی خبر بھی ہو گئی. اب مجرورات کی طرف آ جائیں. مجرورات کے دو جو ہم نے پڑھے تھے، مجرورات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مجرور بحرف جر اور ایک مضاف الیہ. تو مجرور بحرف جر یعنی وہ اسم جس پر حرف جر داخل ہو، وہ اسم جس پر حرف جر داخل ہو. جیسے فی الداری، اب یہاں پہ لفظ الدار جو مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ جیسے کتاب زید، کتاب زید، زید کی کتاب، زید مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، کافی ٹائم ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. بس 2 دن کا سبق رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بقیہ جو ایام ہوں گے وہ اجرا کریں گے، قرآن مجید ہی سے انشاءاللہ اجرا کریں گے.